رسول اللہ کی حدیث سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, وہ خاتون جو باریک لباس پہنتی ہے, ایسا لباس جس میں سے جسم دکھتا ہو, باریک لباس پہنیں گے جس میں سے اس کا سطر دکھتا ہو, اور ظاہر سی بات عورت کا سطر پورا جسم ہے, روز قیامت اللہ اس کو جہنم میں اتنا اندر ڈالیں گا, اتنا اندر کہ وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. حالانکہ جہنم, معاف کرنا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو آپ فرماتے جہنم کے ایک بڑے حصے میں آئیں گی, خوشبو بھی اس کو جنت کی سونگنے کو نہیں ملیں گی. جنت میں جانا تو دور, جس کا لباس پتلا ہو, یہ پتلا لباس, جس کا لباس ہی نہ ہو. آج تو لباس ہی غائب ہے. عورت کا سطر پورا جسم ہے اس کا, سوائے اس کی ہتھیلیاں اگر کھلی رہ جائے, پیر کا وہ حصہ جو عموماً کھلا رہتا ہے, اور گھر کی حالت میں وہ چہرہ کھلا رکھے تو یہ اس کا جو ہے حصہ جو کھلا رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ تو پورا جسم اس کا جو سطر ہے, بال اس کو ڈھانکنا ہے, اس کو گلا ڈھانکنا ہے, اس کو پیٹھ ڈھانکنا ہے, اس کو پورے ہاتھ چھپانا ہے, اس کو پورے پیر چھپانا ہے. لیکن آج ایسا لباس پہنتے ہیں جو پہنے ہوئے تو ہے لیکن بغیر لباس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک زمانہ آئے گا, ایسے گنہگار لوگ آئیں گے جو میرے زمانے میں نہیں ہے, جس میں سے ایک ایسے ہوں گے کہ لباس تو پہنیں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں. لباس میں ننگی, کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ پتلا لباس, چھوٹا لباس, تنگ لباس, چست لباس, جس کی وجہ سے لباس تو ہے لیکن ننگی عورت. پورا جسم آپ دیکھ سکتے ہیں, پورا جسم چھلک رہا ہے, حتیٰ کہ اگر دعوت و محفلوں میں بیٹھ جائے تو لباس اس کا ساتھ چھوڑ دیتا اور پھٹ جاتا ہے, تو بیٹھتی بھی نہیں, بہت سی خواتین کھڑے رہتے اس لیے کہ لباس اتنا چست اور تنگ ہے. رسول اللہ فرماتے جو لباس پتلا ہو, اس میں سے جسم دکھ جائے تو وہ جہنم میں جلیں گی. یہاں اندازہ لگائیے اگر لباس ہی نہ ہو تو کتنے سخت جو ہے پکڑ میں آئیں, کتنے سخت پکڑ میں. عورتیں بالخصوص اپنے لباس کے معاملے, اور عورتوں کا لباس برا ہونا یہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے, اور تمام فتنے اور فساد لباس اس کی چڑھ ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو لباس کی جو بہت احتیاط کرے. اسی طرح عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے, مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے. اسی طرح اپنی مجالس میں ہم کوئی حرام چیزوں کا کھانا پینا رکھنا برتنا یہ نہ کرے, ایسی جگہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں. اسی طرح 40 دن سے زیادہ ناخن اور بالوں کا بڑھانا شریعت میں جائز نہیں, یاد رکھیے. 40 دن سے زیادہ. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے اور زیر ناف بال نکالنے کے لیے 40 دن جو ہمیں اس کا وقفہ بتایا کرتے تھے. 40 ڈیز سے زیادہ نہ ناخن بڑھائیں گے آپ, نہ مونچھیں بڑھائیں گے, نہ جو ہے زیر ناف کی بال بڑھائیں گے. اب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے سال 2 سال سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں, بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے, کسی پہ حملہ کر دینا, مارنا, کیا وقت ضرورت ہتھیار کا کام کرتے ہیں, وہ بھی نہیں سمجھ, اتنے نازک ہوتے ہیں کہ آپ کہیں لگائیں گے ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی اگر فائدہ بتائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی سے بڑے فائدے ہو جا رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے. بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں, یاد رکھیے 40 دن سے زیادہ ناخن آپ بڑے نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا. اسی طرح مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا, عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا, یہ تو عام ہو جاتا ہے ہمارے پاس. شادی ہے بولے تو پھر تو کیا ہے, کوئی پردہ نہیں, کوئی عورت نہیں, کوئی بوڑھی نہیں, کوئی جوان نہیں, کوئی بچہ نہیں, بس سب گھل مل کے کھا رہے پی رہے ہنس رہے گا رہے. یاد رکھیے شریعت نے تمام چیزیں حرام ہے. موسیقی بجانا, ڈھول تاشی کرنا, یہ تمام چیز شریعت میں حرام ہے. اب آئیے وہ رسومات جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے, مختصر سی ایک فہرست جو ہے آپ کے سامنے رکھی بات میں ختم کرتا ہوں. نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیے منگنی کی رسم کرتے ہیں نا, منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم, رسم کے نام سے جو ہوتا, یا فلانے کا رسم, اس کا رسم, اس کتنے رسم کرتے ہیں نا کہ شادی تو ایک طرف ہو جاتی, صرف رسمیں چلتے رہتے, 4 6 8 سال تک رسمیں چلتے پھر شادی ہوتی ہے اس کی. ٹھیک, تو یہ رسومات تمام حرام, خرافات اور بدعت ہے. یاد رکھیے. اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس, لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس وہ بدی کی رسم بولتے ہیں, وہ کچھ تو بھی اٹھا کر یہ سامان وہاں جاتا ہے, وہ سامان یہاں آتا ہے, ان کے توال وہاں, ان کے توال یہاں, ان کی چادریں وہاں, ان کی چادریں یہاں, ان کی چپلیں وہاں, ان کی چپلیں یہاں, ان کے پاؤڈر لپسٹک, ان کے پاؤڈر لپسٹک, سب آتے جاتے رہتے. تو اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا, صرف عورتوں کا نہیں, مردوں کے بھی لپسٹک آتے, پاؤڈر آتے, کریمس آتے ہیں, تو دونوں ٹرانسفر کرتے ایک دوسرے کی شادی میں, ہمارے پاس سے اتنا, تمہارے پاس سے کیا رہا, اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا, پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے, کیا ہے یہ سب. تو یہ رسومات حرام ہے. اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے. اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کی رسومات کرنا یہ بھی شریعت حرام ہے. مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ, مہندی لگا سکتی ہے عورتیں کوئی بات, لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا, شادی کے 3 دن پہلے جمع ہونا, پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے, کتنے فتنے فساد ہو سب کو بتائے, میرے کو مہندی نہیں لگی, میرے کو تیڑی لگا دیے, میرے کو تو وہی نہیں, چچی ناراض, پھپھو چلے گئے چڑھ کے, دادی بول رہے میرے کو فلاں نہیں ہوا. کیا کرنے کا یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد کچھ نہیں ہونے والا. یہ رسومات کو بند کرنا ہوگا ہم کو. ٹھیک ہے. اسی طرح دلہن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں, عورتیں اکیلے مہندی لگا لے, کوئی حرج نہیں اس میں. اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے, لڑکے اور لڑکی کو سلامی دینا. اب سمجھ لیجیے رشتہ طے ہو گیا اور عید کے بعد شادی ہے تو ان کے گھر سے سلامی جاتی ہے 1051 روپے, تو انہوں بھی اپنا دام بتاتے 2051 روپے سلامی. تو انہوں بولتے بقرعید آن دو, بتاتا میں کیا ہے پھر 10,051 روپے. تو انہوں بولتے اب آن دو دوسری جی, اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی, صرف سلامیاں بھیج رہے ادھر سے ادھر.
کسی کی سلامی وہاں جاری جو وہ ملک میں ہے تو کسی کی وہاں سے سلامی آ رہی، یہ سلامیاں دینا جائز نہیں، یہ سب تمام غلط ہے۔ نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی غلط ہے، محرم ہو جاتا بات چیت، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لیے جہیز دینا، یہ تمام چیزیں غیر سنت ہے اور ثابت نہیں۔ اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، لوگ مطالبہ کرتے کہ بھائی جہیز ہونا فلاں ہونا، یہ تمام چیزیں جو حرام ہے۔ اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا، ایک رات پہلے پروگرام ہوتا ہے نا، سانچک ہوتا ہے، ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے، وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں، کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بھوکے ننگے ہیں وہ لے جا کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر بار سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر، اور لڑکے کو بٹھاتے اس کے بھائی کو بٹھاتے۔ لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھی، عورتیں بیٹھی تھی، یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ، یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی ہے اس کو۔ ان کو سلام کرو بیٹا چچی ساس ہے، ان کو سلام کرو بیٹا فلاں ساس ہے، ان کے پیٹ میں منہ ڈالو، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو، ان کو جھک کے کرو، ان کو لیٹ کے کرو، ان کو فرشی سلام کرو، اور پورے چلتے۔ اس کے بعد رسومات ہوتے، عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہے، جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا، یہ مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ، تو عورتیں کھلا رہی ہیں۔ اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے، اور شادی سے ایک رات پہلے ساسک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، وہ لڑکے کی ہے نا، انگلی پکڑ لیتی اس کی، اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی جو ہے کیا ہے، کل تو میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے، تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ، میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا، ہے نا۔ سالی کیا کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا، رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے ہیں، اسے پان لپٹتی، کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے، مہندی لگا کے پان اور وہ پکڑ لیتے ہوں گے، آپ بتاؤ چھوڑ کے پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ، بتاتے پھر ہاتھ توڑ کے، ہم مردوں کو لاؤ نا، رسومات مردوں سے کرواؤ، عورتیں پھر لڑ رہی، دھکا کیا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے۔ یہ ایک عورت کے ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے، کیلا ٹھوک لے، سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گے آدمی، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگائے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کسی سور سے جو گندا لطپت و گندگی میں تمہارا جسم ٹکرائے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو کہا یہی ہوتا ہے جب ایک غیر محرم مرد اور ٹکراتے ہیں، یہ سور سے زیادہ گندی ٹکراؤ ہوتی ہے۔ اس کی چچی ساس اس کی محرم ہوتی ہے اس لڑکے کی، اس کی پھوپھو ساس اور وہ محرم ہوتے ہیں ان کے، اس کی سالی اس کی محرم ہے، اس کی کوئی محرم نہیں ہے اس کا، اور وہاں رسومات چل رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، جھک جھک کر کھلایا جا رہا ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ امت مسلمہ نہیں ہے، یہ تو کفار بھی شرمائیں گے اس عمل کو دیکھ کے مسلمان جو کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کبھی کبھی تہذیب ہوتی ہے کچھ، وہ لڑکا ہے اس کے ساتھ ابھی تماشا کر رہے، اس کے بھائی کو بازو بٹھا کر، اور بولتے یہ سانچک ہے، اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں، نماز روزے سب غائب ہے، کئی کی نماز ہونے والی ہے، تیاریاں چل رہی، اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری، تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، اسٹیم بات فلاں فیشیل، یہ وہ بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں بیتے وہ لگے ہوئے، 3 دن تیار، اب کا وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گی، وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گی، کہاں سے ہوگا، اندازہ لگائیے، یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے۔ اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر، تو یہ سب چیزیں بھلا رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد لے جانا، ہم لڑکی والے آنے والے لڑکے والے آنے کتنے آئیں گے، 2 ٹرک 3 ٹرک 50 ٹرک، اور جتنی بڑی بارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں۔ ارے آخرت میں کوئی دبدبا ہو تو کوئی بات ہے یار، دنیا میں کیا دبدبا کس کو بتا رہے ہو، آخرت میں ہو کہ میرے جانے سے پہلے انتظار کرے فرشتے کے، دیکھو وہ انسان آ رہا ہے جو اتنا نیک تھا وہ اس کا انتظار کرے، تو کچھ دبدبا ہوگا یار، کیا پہچان اس کی آخرت میں، فرشتوں سے ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یہاں کی پہچان کیا مجھے فائدہ دینے والی، جس کو آپ بتا رہے وہ آپ سے جلتا ہے، اسی لیے تو آپ بتا رہے نا، خوش ہونے والوں کو تو اکیلے بھی آئے تو آپ خوش ہوں گا، جلن والوں کو بتا رہے ہیں، جس کو پسند نہیں کرتے ان کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب چیزیں۔ اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو ہے بینڈ باجا لے جانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمے پڑھانا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے، اسلام قبول کرا رہے گا ان کو یا طے کر لے رہے مسلمان ہے یا نہیں، کلمے پڑھاتے ہیں۔ ایک شادی میں میں گیا، وہاں جو ہے قاضی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور لڑکے سے پوچھنے لگے تم کون ہو، میں نے کہا باپ رے، سیدھا لڑکے سے معلوم دولہا ہے وہ، تو اس کو بولنا پڑا، اس کو بولنے لگا میں دولہا ہوں میں دولہا ہوں، اس نے بولا ٹھیک ہے، پھر اس نے بات تم کون ہو، تو اس نے بولا میں لڑکی کا ولی ہوں، اچھا تم کون ہو، میں بولا اچھا، پورے باراتیوں سے پوچھے نہیں تم کون ہے تم کون ہے، مشکل ہو جاتی تھی، سب سے پوچھ رہے، پھر کلمے پڑھا رہے، 5 کلمے پڑھا، مطلب کنفرم کر لے رہے اب تک مسلمان نہیں ہوئے تو ابھی قبول کر لے اسلام، سبحان اللہ، یہ سب رسومات درست نہیں۔ اسی طرح نکاح کے بعد حاضرین مسجد کو چھوارے دینا، اور وہ بھی کیسے دینا، پھینک کر، ہے نا، نکاح ہو گیا یہ لو
اگر ولیمے کی دعوت دیا اور میں نے آپ کو سیکھا یہ لو روٹیاں، یہ بوٹیاں، یہ نندی کھاؤ، چاٹو، نیچے گر رہے چاٹو، پسند کریں گے اس کو؟ آپ کھانے کی چیز کو پھینک کر دیا پسند کریں گے آپ؟ اگر میں اپنے گھر میں نکاح میں آپ کو بلاؤں اور آپ کی حرکت تو میں نے دیکھ لیا، آپ چھوارے پھینکے تو چن کر کھا رہے تھے، تو اب میں روٹیاں بھی ایسی دوں آپ کو، سب کو جمع کروں، فنکشن ہال کے سامنے سب کھڑے ہیں، پھینکو روٹیاں اپنی، سب چن رہے روٹیاں، پھینکو ان پہ سالن کی بوچھار کرو، بوٹیاں مارو، نلیاں جھٹکو، چاٹ رہے کھا رہے، ہو سکتا؟ چوارے پھینکتے ہیں اور لوگ بھی تعظیم سے چن چن کر کھا رہے، اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، میرے کو تو نہیں معلوم، اگر پتا ہوتا تو کھانا بھی ایسی، چائے بھی ایسی دیں گے، بسکٹ بھی ایسی دیں گے آپ کو، لو کھاؤ یہ پیو، چوارے پھینکتے ہیں۔ آپ گفٹ دیجیے بھائی، یہ لیجیے یہ لیجیے، تقسیم کیجیے الگ بات، پھینکنا۔ اور چیز بھی کھانے کی ایسی دیتے ہیں جو کھائی بھی نہیں جاتی، کڑک والے بادام مسجد کی دیواروں پہ مار کے توڑ رہے اس کو، تو کوئی دانتوں سے توڑ رہا ہے نا، کوئی چن چن کی جیب میں بھر کے لے جا رہا، بچوں کو کھلائیں گے گھر پہ، اور کڑوے پورے کڑوے رہتے ہو، وہ سخت بادام کڑوے رہتے پورے۔ کچھ تو یار تک ہونا، کوئی چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو تحفہ، ایسا دیتے پھینک پھینک کر؟ تو چواروں کا لٹانا یہ شریعت سے بڑا ثابت نہیں، غلط ہے۔ اسی طرح دولہے کی جوتیاں چرا لیتے اور پیسے کے بعد اس کو واپس دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ لڑکیاں چرا لیتی ہیں، کبھی وہ لڑکا ادھر جاتا ہے تو لڑکے چرا لیتے ہیں، اس کے سالے کبھی مسجد میں آتا ہے تو گاڑی سے باہر نکل رہا تو وہ پیسے مانگتے ہیں، ہے نا، پیسے دو پیسے دو، لگتا ہے پوری بھکاری جمع ہوگا ایک ساتھ آگے، پیسے دو۔ گاڑیوں کے ایسے میں نے حالات دیکھے کہ ایک بار ایک شادی میں گیا، وہ بیچارے ایک بہت اچھی نئی کار میں آئے تھے سالوں میں، اور اس میں بہت ہوگی، چونکہ یہاں عورتیں اور مرد نہیں ہیں، مرد تو احساس بہت جلدی اچھل جاتے ہیں انسان، بہن بھائی صاحب دو، اس نے بولا نہیں دیتے، کیا کرتے ہو، اتنا جھگڑا ہو تو اس نے پٹ اکھاڑ دیا گاڑی کا، دو ہونے والے سالے اور اس کے دوستوں نے جو دھکا دیے تو بہن بھائی کے ساتھ گاڑی کا پٹ ادھر چلے گا، الٹا ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح چپل چھپاتے ہیں، یہ پیسہ مانگتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں، تو سب غیر مسلموں کا طریقہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ودا کرتے، تو قرآن اوپر رکھتے، بولتے نیچے سے جاؤ، کیوں؟ تو بولے اس کی نحوست نکلتی ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے منحوس لوگوں کو لا رہے کیوں گھر میں آپ، جن کی نحوست نکالنے قرآن کی ضرورت ہے؟ اور قرآن کو اس طرح سے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی بے حرمتی روز قیامت ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کو اس بے حرمتی کا، کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا ہے اور کہا لوگوں کو سے نیچے سے جاؤ؟ اگر موقع ہوتا قرآن واقعی میں فائدہ پہنچاتا تو آپ جہاد کے لیے کرتے کام رکھ دیتے اور صحابہ سے نیچے سے جاؤ، اللہ تمہیں طاقت قوت دے گا، انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں۔ تو یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ اس کے بعد گھر میں جب عورت آ جاتی ہے تو اس میں اس کے پیروں میں چاول ڈالتے ہیں اس کی نحوست کم کرنے۔ کچھ لوگ پھر وہ گیمز کھیلنے لگاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو، ہے نا، دودھ ڈال دیے اس کے اندر، انگوٹھی ڈھونڈو۔ قیامت کے روز یہ دودھ اسراف میں آئے گا، یا آپ نے ضائع کیا، وہ کھانے کی چیز تھی، پینے کی چیز تھی، لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ دودھ سے کھیل کر، تو وہ کیا کیا پتہ نہیں کھیل لگاتے، مرد اور بڑھ جاتے، کبھی آئینہ دکھا رہے اس کو، تو کبھی کیا، یہ سب کیا کرنے کا؟ اپنے کمرے میں یہ سب کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے کیوں کھیلے وہ گیم؟ وہ چاول کے اندر انگوٹھی ڈھونڈو، یہ آئینے میں فلاں دیکھو، اور کیا کیا خرافات ہے، اللہ رحم کرے اس امت پر، یہ تمام چیزیں ہوتی۔ اسی طرح منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا، لڑکے کے دوست آ گئے، اے بھابھی کو دیکھنا ہے ہم کو، چلو منہ دکھائی کچھ دو، اور وہ عورت کو دکھا رہا ہے اس کی، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ وہ لڑکوں کا کیا حق اس لڑکی کے اوپر جو اس کے دوست ہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کسی کوئی بھی نکاح کرتا ہے اور اپنی دلہن کو ایک دکھانے کی چیز سمجھتا ہے، ہر جگہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو، یہ دیکھو میری بیوی، یہ دیکھو میری بیوی، دوستوں کو بتا رہا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کوئی دکھانے کی کوئی ماڈل ہے، کوئی شو پیس ہے، یا کوئی اینٹک چیز جو آپ دنیا کو دکھائیں گے اس کو؟ یہ شرم کی بات ہے، حیا کھو چکے ہیں ہم، اپنی بیوی کو آپ دکھا رہے لوگوں کو لے جا کر، جو دین اتنا پاک باز ہے اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو نہیں دیکھا، تم اپنے بیویوں کو لے جا کے شو بتاتے ہو؟ یہ تو کفاروں کا طریقہ ہے، اپنی عورتوں کو جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں لے جا کر، مومنوں کا طریقہ نہیں اپنی عورتوں کو بتانا، وہ ڈھک کر رکھتے ہیں ان کو، لے جا کر بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا، میں نکاح کی مبارکباد دینے بعد میں گیا، میں بیٹھا ہی تھا، ایک خاتون کو اندر بھیج دیا، یہ اس کی بیوی، میں اٹھ کر بھاگ گیا نکل گیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے؟ تو نہیں، تم بچے تو ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے کودے، دیکھو اپنی بھابھی کو۔ میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، بس میرے دوست نے پسند کیا، کافی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو۔ اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں، حرام ہے، سب چیزیں یاد رکھیں۔ اسی طرح منجا بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے، 5-10 دن پہلے، اور لڑکی نے کام نہیں کرنا، ایک پلنگ سجا دیتے، وہ پلنگ میں بٹھا دیتے، اس کے بازو کچھ ہتھیار، چاقو، خنجر، چھری، کیلے، لیمبو، بلاوے، تعویذ ہے نا، شیطان اس کو چپک سکتا، فلاں ہو سکتا، اس لیے کہ بولے دولہا دلہن بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے۔ میرے کو تو ایسا نہیں لگا، اور خوبصورت ہو جاتے تو پھر ان کو شیطان زیادہ لپٹتا، تو بولے خنجر رکھ، چاقو، چھریاں۔ یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا؟ جو پلنگ خود لوہے کا ہے اس سے جب اس کو کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو، یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا؟ اور شیطان دکھتا تھوڑی، آپ اس کو مار سکتے کہ مرڈر کر سکتے گا اس کا، آ گیا تو ہٹ جاؤ، میں تم سے لڑ سکتی ہوں۔ ارے وہ الٹا رسک ہے، کبھی کچھ دکھ گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے تو ڈر کر۔
ایسی چیزیں رکھتے ہیں کوئی بچہ لے کر لے. اور دولہا بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا, ہاتھ میں گپتی رہتی ہے, شیواجی کے ساتھ آتا پورا گپتی, کسی کو چبنا نہیں بلکہ لیمبو لگا رہتا اس پہ سیفٹی کے لیے اس کی گپتی کی. میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو جو بھی دولہا اسلحہ لے کے آئے اس کا نکاح ہی نہیں پڑھانا, مطلب بھاگ کے رکھا گھر پر بل خنجر لے کے آتا ہاتھ میں, لٹرل سینس میں اس کو لیمبو لگا ہوا رہتا آگے کہ چبنا ابنا نہیں کسی کو. یہ کہے کے لیے بولے بہت خوبصورت دولہا, کیا خوبصورت ہو جاتا, بلکہ روبوٹ بنا ہوا رہتا ہمارا دولہا. تو کہیں دولہے رہتے اتنا سہرا ہار بنتے کیوں چلتے ہو, ان کو اٹھا کے ادھر کرو, سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے, یہاں پھول یہاں پھول یہاں پھول یہاں پھول ادھر پھول, پورا پھول ہی پھول پنا دیے اس کے بیچارے, مطلب لباس کی ضرورت نہیں, اس کو پھول میں ڈھکا ہوا رہتا ہو. روبوٹ رہتا پورا, اٹھا کے لے جاؤ, اٹھا کے لا کے رکھو اس کو. اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں, عید کے مہینے میں, رمضان میں اور سفر میں نکاح نہیں کرنا برا سمجھتے. یہ بھی نہیں, نکاح ہر بار, ہر دن, ہر پل, ہر گھڑی, عشاء کے بعد, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, مغرب کے سب جگہ ہو سکتا. نہیں عشاء کے بعد نکاح, مغرب کے بعد نکاح ہو تو اچھا ہوتا, وہ اثر کے بعد, مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی, عشاء کے بعد ہوا طلاق ہو جاتی, فجر کے بعد ہوا تو کبھی نہیں جمتی. کہاں سے لائی یہ باتیں؟ رسول اللہ نے نکاح صبح پڑھا ہے, رات پڑھا ہے, دن پڑھا ہے, کبھی بھی. یہ عام چیز ہے, یاد رکھیے, کوئی خاص چیز نہیں تھی شریعت میں, بہت عام بات تھی. اسی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت دینا, نام و نیم, یہ درست نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ناچ گانے کا اہتمام کرنا, بینڈ باجوں کا اہتمام حرام ہے. اسی طرح مرد عورتوں کا مخلوط مجالس, ایک ہی جگہ آ کے سب کھا رہے ہیں, اور بفے سسٹم ہے, ٹھیک ہے, سسٹم کوئی مسئلہ نہیں بفے ہو, لیکن ایک ہی جگہ آ کے مرد بھی لیں گا, اسی جگہ عورتیں بھی لیں گی, کیسے بھائی صاحب, کیسے بہن جی, اور پورا معاملہ چل رہا ہے, یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وصول کرنا, مسجد والوں کا بھی درست طریقہ نہیں. مسجد میں جیسی آئے کو نکاح کے لیے آیا تو چلو وصولی 500 کی ساتھ, یہ درست نہیں ہے. نکاح مسجد میں کیسے ہوں گے, جب آپ وصولی کرنا شروع کر لوگ بھاگ جائیں گے نکل کے وہاں سے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جمعگی کی رسم کرنا, اب نکاح تو ہو گیا, بھلا جو کچھ بدعت تھی میں تقریباً کم بیش رکھ دی. جمعگی کی رسم کرنا, نکاح ہو جاتا ہے, پہلا جمعہ, دوسرا جمعہ ہے نا, تیسرا جمعہ, چوتھا جمعہ جمعگی کرتے ہیں, اور جمعگی میں اتنا ہی خرچ جتنا شادی میں کرتے ہیں. بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں 1 سال جمعگیاں ہوتی ہے 52. میں نے کہا مر جاتا ہوں, بیچارہ آدمی جس نے شادی کی اپنی بچی کی, کہ جمعگی کا کھانا ظاہر سی بات ہے وہ مرد بیچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ لڑکے نے نکاح کر کے وہ باپ کا احسان کیا نا, اس کی بیٹی تھوڑی اٹھ رہی تھی, اب لہٰذا وہ تو غلام ملا ہوا ہے, اس کا جو چاہے بیچارہ کرے گا. جمعگی ہونا تو جمعگی, 50 لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ 60 لاؤ, کیا ہے, ایک کھانا بناؤ تو بیچارہ بولتا 2 بناؤ, کیا کریں گے, اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے, بس اس کی بیچارے کی خواہش یہی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراً ملتا ہے اپنی بچیوں کے نکاح میں, اپنی بہنوں کے نکاح میں, یہ سب بہرحال سامنے فوراً آ جاتا ہے, ٹھیک. اسی طرح چند نکاح کی مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سادے سیدھے سنت نکاح کے کیا فائدے ہیں, آئیے دیکھیے نکاح کی مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. جب نکاح کر کے آئے تو اس کا علامت یہ تھی کہ ان کے آم میں خوشبو لگی تھی. یہ مدینے کا وہ دور تھا جب خوشبو لینا بہت مشکل بات تھی. رسول اللہ نے کہا عبد الرحمن خوشبو کیا بات ہے, کچھ تو بھی خاص ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. کہا نکاح کر لیا تو ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. اندازہ لگائی عبد الرحمن ابن عوف مدینہ میں, اور مدینہ ایک آدھا یا پون کلومیٹر کی بستی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن ان کو نہیں بلایا. نکاح اتنا سادہ عمل ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا. ہمارے پاس تو ان کو بلاؤ, اور نہیں بلایا تو بعد میں ہاں اکیلے اکیلے نکاح بیٹا ہم کو نہیں بلائے. وہ آدمی بولتا ہے کائے کو نہیں بلائے تھے, آؤ کھا لو بعد میں آ کے ہمارے گھر پہ کھانا. اس حد تک جاتے ہیں. رسول اللہ خالی کیا بولے کہ دیکھو ولیمہ کرو چاہے بکری کی نو, تاکہ شرعی احکام بتا دے, اس لیے نہیں کہ آپ کو کھانا تھا, شرعی احکام بتانے کی. تو ہمیں چاہیے کہ سادگی اختیار کرے, ولیمہ آپ کرے, زیادہ ضرورت نہیں. اور کتنا سادے انداز سے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صرف خوشبو سے پتا چلا, نہ کوئی نکاح کے اندر, نہ کوئی رسول اللہ نے نکاح پڑھا ہے. کتنا دیکھی سادہ ہے کہ وقت کے نبی کو بھی ضرورت نہیں بلانے کی, اگر موجود ہو تو. نکاح اتنا سادہ عمل ہے. یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک عام جس طرح سے انسان کھانا پانی کرتا ہے, جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کی, لوگ کر دیں.